آج کل کے لوگ تو ذرا فرق کرتے ہیں، بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ ہے، اللہ کا مقام بلند ہے، اللہ کے رسول کا مقام، اپنی زبان میں وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو خالی قرآن پہ عمل کریں گے۔ قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم حدیث نہ پڑھے، ہم قرآن شریف کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول جو تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول منع کریں تو رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نبی کو، اور نبی دے رہے ہیں ہم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا فرما رہے ہیں۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ پہ ہے وما ينطق عن الهوى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو وحی ہے جو اللہ وحی بھیجتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، اور قرآن کریم ہے۔ قرآن بھی ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے۔ آج جو قرآن شریف ہمارے سامنے ہے، اس طرح پر قرآن نازل نہیں ہوا۔ کبھی ایک آیت آ گئی، کبھی ایک سورت آ گئی، کبھی 2 آیتیں آ گئی، کبھی 5 آیتیں آ گئیں، الگ الگ۔ قرآن کریم نازل ہوا قریب 23 سال میں۔ جیسے حالات رہے ویسا اللہ کا حکم آ گیا۔ مذہب اسلام کی جو شکل ہمارے سامنے ہے آج کل، شروع میں ایسے نہیں تھی۔ تو حالات کے مطابق قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی۔ مثال کے طور سے قرآن شریف کے 5ویں پارے میں آیت ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نشہ کرو لیکن نماز نہ پڑھو۔ پہلے، بہت پہلے، ابتدائی اسلام میں جب شراب منع نہیں تھی، اس وقت میں حکم یہ تھا کہ اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ تو قرآن کی آیتیں بہت سی ایسی ہیں جن کا مطلب ابھی وہ مطلب نہیں ہے جو آج کا اسلام ہے۔ شروع بہت رعایت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کچھ نہیں بتایا۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کریم کبھی چمڑے پر، کبھی کاغذ پر، کبھی گتے پر، کبھی چھال پر، کبھی پتوں پر، کبھی ہڈیوں پر، کبھی کپڑے پر آیتیں لکھی جاتی تھی۔ جس کے پاس جو چیز ہو لکھ لیا اس نے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف اس طرح نہیں تھا جیسے ہمارے پاس ہے. سارا قرآن وہی ہے. سب طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے. وہ جو آیت آئی تھی یہ اس سے پہلے ہے. فلاں وقت پہ جو سورت نازل ہوئی تھی یہ اس کے بعد ہے، بتاتے. لیکن ایک جگہ لکھا نہیں گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے اس دور میں جمع ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہی رہا جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا. ایک قرآن، بس ایک قرآن. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ اسلام دور تک پھیل گیا تھا، ہر حاکم کے پاس، ہر گورنر کے پاس، ہر قاضی کے پاس قرآن شریف ہونا چاہیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف کی نقل کرائی. اس کی تاریخ الگ ہے، الفاظ میں آپ کو پوری بتا نہیں سکتا، سب لکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے لے لو، پکڑ لو، مضبوط پکڑ لو، چمٹ جاؤ. خبردار ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ چھوڑنا، پکڑے رہنا. تمہاری زندگی کا خلاصہ اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں اس کو ساری عمر، زندگی بھر پکڑے رہنا، ادھر ادھر نہ ہو جانا. اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں خبردار اس کے پاس بھی نہ جانا، دور رہنا اس سے. یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے. جنت اور دوزخ اسی پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع، جو حضور کا حج تھا، آخری حج تھا، تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں حج کے دن جو خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع. الوداع کا معنی رخصت، حج الوداع رخصت، حجۃ الوداع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ عنایت فرمایا تو لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں اس زمانے میں، پھر کیسے ہو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کے نبی ہونے کی گواہی ہے کہ انہوں نے جو فرما دیا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ یہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب نے سن لیا، سب کے پاس آواز جا رہی تھی. جب کعبۃ اللہ شریف بنا نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ شریف بنایا تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. قرآن شریف میں 17ویں پارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ تم نے کعبۃ اللہ شریف بنا دیا، اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے آؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میری آواز کون سنے گا، میری آواز کہاں تک جائے گی، میں کس سے کہوں؟ اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. حدیث شریف میں ابراہیم تم اعلان کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. تو حضرت ابراہیم نے جو اعلان کیا سب تک آواز پہنچی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اعلان پر جس نے بھی لبیک کہہ دیا ہے قیامت تک آنے والے لوگ
وہ لوگ حج کرتے رہیں گے۔ تو پکڑے رہنا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس، میں تو جا رہا ہوں۔ حالانکہ آپ نے وضاحت سے نہیں فرمایا تھا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، اشاروں میں، کنایے میں، اشارے میں فرمایا میں تم کو تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو وہ قرآن، وہ کتاب، وہ اللہ کا کلام، وہ ہمارے پاس ہے۔ اب ہم لوگ اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں یہ تو آپ کو خود ہی معلوم ہوگا، اس کو میں تو کہہ نہیں سکتا اس کو کہ ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں قرآن شریف کو، پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، روز پڑھتے ہیں، کیا اس کا انواد ترجمہ سمجھتے ہیں، کیا مطلب سمجھتے ہیں، کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو آپ جانیں۔ ہر دور میں قرآن شریف کی فضیلت ہے، آج بھی ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان مسلمانوں کو آج بھی ہے کہ کتاب، اللہ کی کتاب کو پکڑے رہنا، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پکڑے رہنے کا مطلب یہ ہے پڑھا کرو، سمجھا کرو، مطلب سمجھا کرو، عمل کیا کرو۔ جیسے ہندوستان کا قانون ہے نا، بھائی قانون کی کتاب آپ لے کے بیٹھے رہیے، اس سے کیا فائدہ؟ قانون تو پڑھنا پڑتا ہے نا۔ قانون بھارت سرکار نے بنا دیا قانون، لیکن وہ آپ کو پڑھانے تھوڑی آئے گی، کوئی سرکار آپ کو قانون پڑھائے گی تھوڑی، وہ تو پڑھو، خود پڑھو۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ کے رسول جو فرما دیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا، یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے، سچ ہے۔ آج کل کے لوگ تو ذرا فرق کرتے ہیں، بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ ہے، اللہ کا مقام بلند ہے، اللہ کے رسول کا مقام، اپنی زبان میں وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو خالی قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، جب تک ہم حدیث نہ پڑھے ہم قرآن شریف کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حدیث شریف کو پڑھیں گے تو قرآن شریف سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھئی وہ تو اللہ ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ تو انسان ہے، یہ تو انسانوں جیسے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ وہی ہے جو کفار و مشرکین کہتے تھے نا، منافقین جو حضور کے زمانے میں کہتے تھے، کچھ لوگ یہی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرما دیا جو رسول دے دیں وہ لے لو۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو میری کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو میں کہوں وہ کرو، نہیں، اللہ نے فرمایا جو رسول کہیں وہ کرو، جو رسول دے وہ لے لو۔ لے لو کا مطلب زندگی بھر اس کو تھامے رہو، پکڑے رہو۔ آپ کے اندر ذرہ برابر اگر آپ کو جنت میں جانے کا شوق ہے، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخرت میں جو آپ شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، تو یا رسول اللہ وہ شفاعت کا کون مستحق ہوگا؟ آپ کس کی شفاعت فرمائیں گے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا ابو ہریرہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم ہی یہ سوال کرو گے، تم بہت سوال کرتے ہو، مجھے لگ رہا تھا کہ تم ہی یہ سوال کرو گے۔ پھر فرمایا جو دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں۔ اب یہ دیکھیے نا آپ، ہمارے ہاتھ میں اللہ کی رسی تو ہے، لیکن اللہ کی رسی کے ساتھ اللہ کے رسول کا دامن بھی ہے، بغیر اس کے گزارا نہیں۔